وہ ایک باوقار گھرانے کی بیٹی جس کا سیاست میں ایک نام تھا، عزت، شہرت، دولت، سب کچھ تھا۔ وہ تقاریب کی جان سمجھی جاتی تھی۔ خنزیر کے گوشت کی دل دادا اور شراب سے لطف اندوز ہونے والی، لیکن ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ دل کے کسی گوشے میں ایک درد جاگا، ایک سوال ابھرا اور ایمان کی لہر میں سارے دکھ بہا لے گیا۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو ہدایت نمبر 6 سٹوری میں لورین بوتھ کی ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر چھوڑ دیا، اور فلسطین کے ایک سفر میں ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا جس کے بعد انہوں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا۔ I wasn't looking to convert to Islam, although I've been sympathetic to the people that I've met in the Ummah for the last 5 years. وہ فلسطین میں کیا آبزرو کر رہی تھیں؟ وہ ایک صحافی تھیں، وہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی اہلیہ تھیں۔ یہ اتنا سب کچھ اسٹیٹس ہونے کے باوجود، اتنی بڑی صحافی ہونے کے باوجود، فلسطین میں انہوں نے ایسا کیا دیکھا جس کے بعد انہوں نے مسلمان ہونے کا اقرار کیا۔ لورین بوتھ وہ برطانوی صحافی جس کی تیکھی نظر نے دنیا کے تلخ حقائق بے نقاب کیے، وہ فعال کارکن جس کی پرجوش آواز نے مظلوموں کے حقوق کے لیے طوفان برپا کیا، ایک ایسی روح جس نے آخرکار ایمان کی پرسکون وادی میں پناہ لی۔ یہ محض ایک زندگی کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسے سفر کی داستان ہے جہاں یقین کی شعلہ جواں نے روح کو ایک نئی روشنی عطا کی۔ کیا خاندانی زنجیریں قسمت کا تعین کر سکتی ہیں؟ لورین بوتھ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی اہلیہ چیری بلیئر کی سوتیلی بہن، ایک ایسے خاندان کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہیں جس میں سیاست اور فن کی گونج تھی، لیکن ان کی اپنی راہ ایک مختلف سمت میں موڑ لینے والی تھی، ایک ایسا راستہ جہاں ان کے اپنے عقائد ان کی زندگی کا محور بننے والے تھے۔ کیا لندن کی روشن گلیاں روح کی پیاس بجھا سکتی ہیں؟ شمالی مغربی لندن کے گولڈرز گرین میں پلی بڑھی لورین بوتھ کی پرورش ایک کثیر الثقافتی ماحول میں ہوئی، لیکن ان کا دل کسی اور سچائی کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ مختلف مذہبی اثرات کے درمیان پلی بڑی لورین کا روحانی سفر ایک ایسی منزل کی طرف گامزن تھا جہاں انہیں حتمی سکون ملنے والا تھا۔ 1997 میں صحافت کے میدان میں قدم رکھنے والی لورین بوتھ کے قلم نے جلد ہی طاقتوروں کو للکارنا شروع کر دیا۔ لندن ایوننگ سٹینڈرڈ سے لے کر نیو اسٹیٹمنٹ اور دی میل آف سنڈے تک ان کی آواز نے سچائی اور سماجی مسائل پر ایک بے باک تبصرہ پیش کیا، لیکن 2006 میں ان کے کیریئر نے ایک غیر متوقع موڑ لیا۔ ایک ریئلٹی شو میں انہیں ایک نئی عوامی شناخت دی گئی جو ان کے مستقبل کے روحانی سفر کے لیے ایک پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ کیا جنگ کے خلاف چیخو پکار دل کی گہرائیوں میں اتر سکتی ہے؟ عراق پر امریکی حملے کی ایک پرجوش مخالف اور سٹاپ دی وار کولیشن کی ایک سرگرم حامی لورین بوتھ کی آواز نے جنگ کے خلاف مظاہروں میں ایک نئی روح پھونکی، لیکن ان کی ہمدردی کی گہرائیاں فلسطین کی مظلوم عوام کے لیے ان کی بے لوث حمایت میں نظر آئی، ایک ایسا تعلق جو انہیں غزہ کے خطرناک سفر پہ لے گیا۔ لورین بوتھ، جن کا اصل نام سارہ جین بوتھ ہے، ان کی پیدائش 22 جولائی 1967 کو ہوئی۔ وہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی اہلیہ چیری بلیئر کی سوتیلی بہن ہیں۔ ان کے والد ٹونی بوتھ ایک معروف اداکار تھے اور ان کی والدہ پامیلا سمتھ اگرچہ میڈیا کی روشنی سے دور رہیں، لیکن ان کی زندگی پر ان کے اثرات ضرور موجود تھے۔ ٹونی بوتھ اور پامیلا سمتھ کے درمیان باضابطہ ازواجی تعلق قائم نہیں ہو سکا۔ لورین کی ایک سگی بہن ایما اور چیلی بلیئر سمیت 6 سوتیلی بہنیں ہیں۔ ان کے تعلقات ایک دوسرے سے کشیدہ تھے، جس کی وجہ ان کے والدین سے مختلف مذہبی پس منظر اور ان کے درمیان شادی کا نہ ہونا تھا۔ ان کے والد کی پرورش کیتھولک عقائد کے مطابق ہوئی تھی، جبکہ ان کی والدہ کا تعلق مبینہ طور پر یہود پس منظر سے تھا، لیکن بعد میں انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی۔ یہ مختلف مذہبی اثرات لورین کی اپنی زندگی میں مذہبی اور روحانی سوالات کی تلاش کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ 1997 میں لورین بوتھ نے صحافت کی پرجوش دنیا میں قدم رکھا۔ ان کا قلم ایک تیز دھار تلوار کی مانند تھا جس نے فوری طور پر اپنی کاٹ دکھائی۔ ان کی ابتدائی تحریروں کا آغاز لندن ایوننگ سٹینڈرڈ جیسے معتبر اخبار سے ہوا، جہاں ان کے اباؤٹ ٹاؤن نامی کالم نے لندن کے سماجی اور ثقافتی منظرنامے کی دھڑکتی ہوئی نبض کو ایسی مہارت سے پکڑا کہ جلد ہی قارئین کے دلوں میں گھر کر لیا۔ 1999 میں ان کی بے مثال صلاحیتوں کا اعتراف اس وقت ہوا جب انہوں نے معروف سیاسی میگزین نیو اسٹیٹمنٹ کے لیے لکھنا شروع کیا، جو سیاسی تجزیے اور تبصروں کا ایک ایسا طاقتور پلیٹ فارم تھا جہاں ان کے الفاظ سیاسی حلقوں میں گہرے اثرات چھوڑتے تھے۔ اسی عرصے میں ان کی انگلیوں سے دی میل آن سنڈے جیسے بڑے قومی اخبار کے صفحات بھی روشن ہوئے، جہاں ان کے باقاعدہ قلم اور فیچر مضامین ایک گہری بصیرت اور واضح رائے کا امتیاز پیش کرتے تھے۔
جس نے انہیں ایک ایسی معتبر آواز کے طور پر دریافت کیا جہاں کی بات سنی اور سمجھی جاتی تھی۔ 2006 میں لورین نے اپنے کیریئر میں ایک غیر متوقع موڑ اختیار کیا جب انہوں نے ITV کے مشہور ریئلٹی شو I Am a Celebrity Get Me Out of Here میں بطور مد مقابل شرکت کی۔ یہ شو، جس میں مشہور شخصیات کو آسٹریلیا کے جنگلات میں بقا کے مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا تھا، نے انہیں ایک بالکل مختلف طرح کی عوامی توجہ دلائی۔ ان کی شخصیت اور رد عمل کو لاکھوں ناظرین نے دیکھا، جس سے ان کی عوامی شناخت میں مزید اضافہ ہوا۔ 2006 سے 2008 تک انہوں نے برطانیہ کے اسلام چینل پر ان فوکس نامی پروگرام میں میزبانی کی، جس میں مختلف اسلامی، سماجی، ثقافتی موضوعات پر مہمانوں کے ساتھ گفتگو کی جاتی تھی۔ اس تجربے سے انہیں مسلم کمیونٹی کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرنے اور اسلامی تعلیمات اور اقدار کو قریب سے سمجھنے کا موقع فراہم کیا۔ 2010 سے 2012 تک انہوں نے اسی چینل پر ریممبر فلسطین اور ڈائسپورا جیسے اہم پروگرام پیش کیے، جس میں فلسطینی عوام کے مصائب اور دنیا بھر میں پھیلی ہوئی مسلم کمیونٹیز کے تجربات پر روشنی ڈالی جاتی تھی۔ ان پروگراموں میں انہیں ایک ایسی آواز کے طور پر پیش کیا گیا جو بین الاقوامی مسائل پر ایک مختلف اور اکثر تنقیدی نقطہ نظر پیش کرتی تھیں۔ 2014 میں لورین نے برٹش مسلم ٹی وی پر اپنا ایک شو شروع کیا جس کا نام ٹاکنگ بوتھ تھا۔ اس شو میں وہ مختلف مہمانوں کے ساتھ اہم سماجی، سیاسی اور مذہبی موضوعات پر کھل کر گفتگو کرتی تھیں۔ لورین بوتھ صرف ایک صحافی اور براڈ کاسٹر ہی نہیں بلکہ ایک پرجوش اور فعال سماجی کارکن کے طور پر بھی جانی جاتی تھیں۔ وہ 2003 میں عراق پر امریکی حملے کی سخت مخالف تھیں اور انہوں نے اس جنگ کے خلاف لندن اور دیگر شہروں میں منعقد ہونے والی بڑی متعدد مظاہروں اور ریلیوں میں پرجوش اور طاقتور تقاریر کی۔ وہ سٹاپ دی وار کولیشن نامی امن تحریک کی ایک سرگرم اور پرعزم حامی تھیں، جس کا بنیادی مقصد جنگ اور فوجی مداخلت کی مخالفت کرنا اور پرامن حل کی وکالت کرنا ہے۔ فلسطینی عوام کے ساتھ لورین کی گہری اور درینہ وابستگی اور ان کے انسانی حقوق کے لیے بے دریغ آواز اٹھانا ان کی سماجی سرگرمیوں کا ایک مرکزی اور اہم حصہ ہے۔ اگست 2008 میں انہوں نے فری غزہ موومنٹ کے ایک حصے کے طور پر 46 دیگر بین الاقوامی کارکنوں کے ساتھ مل کر سائپرس سے غزہ کے لیے ایک بحری جہاز کے ذریعے ایک خطرناک اور چیلنجنگ سفر کیا۔ اس مشن کا واضح مقصد غزہ کی پٹی کی طویل عرصے سے جاری اسرائیلی ناکہ بندی کو عالمی برادری کے سامنے اجاگر کرنا اور وہاں کے محصور فلسطینی عوام تک انسانی امداد پہنچانا تھا۔ اس امدادی قافلے کا ایک خاص مقصد غزہ میں بہرے بچوں کے ایک اسکول تک سماعت کی امدادی اشیاء اور غبارے پہنچانا تھا، جو ان کی انسانی ہمدردی اور کمزور طبقات کے لیے تشویش کا مظہر تھا۔ تاہم اسرائیلی حکام نے انہیں اور دیگر کارکنوں کو غزہ میں داخل ہونے کے بعد واپس آنے کی اجازت نہیں دی، جس کے نتیجے میں وہ کئی دن تک انتہائی مشکل حالات میں وہاں پھنسے رہے۔ بعد ازاں انہیں اسرائیل اور مصر دونوں نے اپنے علاقوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، جس سے ان کی نقل و حرکت آزادی پر سنگین پابندیاں عائد ہوئیں۔ لورین نے اس صورتحال کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے انہیں غزہ چھوڑنے اور اپنے آبائی ملک واپس جانے کے حق سے انکاری کر کے انسانی حقوق کے عالمی علمیہ کی آرٹیکل 13 کی سرہن خلاف ورزی کی ہے۔ لورین 20 ستمبر 2008 کو رفح بارڈر کراسنگ کے ذریعے غزہ سے مصر کے لیے روانہ ہوئی۔ 2009 میں وہ برطانوی سیاستدان جارج گیلوے کے قائم کردہ امدادی قافلے بیوہ فلسطین کے ساتھ دوبارہ غزہ گئیں، اور پھر آخر 2010 میں لورین بوتھ نے اپنی زندگی کا ایک انتہائی اور اہم ذاتی فیصلہ کرتے ہوئے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ یہ فیصلہ ان کے فلسطین پر اپنے گہرے اور متاثر کن تجربات اور ایران کے مقدس شہر قم میں ایک مسجد میں پیش آنے والے ایک گہرے روحانی تجربے کے بعد سامنے آیا۔ انہوں نے بتایا کہ قم میں ایک مقدس مقام پر حاضری کے دوران انہیں ایک غیر معمولی روحانی کیفیت محسوس ہوئی، جس نے ان کی زندگی کے رخ کو یکسر بدل دیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے نئے عقائد اور ایمان کا اظہار کرتے ہوئے خنزیر کا گوشت اور شراب ترک کرنے کا باضابطہ عہد کیا۔ 23 اکتوبر 2010 کو وہ لندن میں اسلام چینل گلوبل پیس اینڈ یونٹی ایونٹ میں حجاب پہن کر پہلی بار منظر عام پر آئیں، اور انہوں نے باضابطہ طور پر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، میرا نام لورین بوتھ ہے اور میں ایک مسلمان ہوں۔ انہوں نے ایک رپورٹر کے طور پر فلسطین میں اپنے تجربات کو اپنی روحانی بیداری اور اسلام کی طرف راغب ہونے کی سب سے اہم اور بنیادی وجہ قرار دیا۔ انہوں نے فلسطینی مسلمانوں کی غیر متزلزل ثابت قدمی، گہرے ایمان اور بے مثال مہمان نوازی سے متاثر ہونے کا ذکر کیا۔
जो उनके लिए एक रोशन मिसाल साबित हुए। उनके इस फैसले से उन्हें खानदानी दबाव का सामना करना पड़ा, लोगों की तनकीद भी बर्दाश्त करना पड़ी, लेकिन वो अपने बागी रवैये की वजह से मशहूर होने के बाइस इस मामले पर भी डटी रहीं और पूरी इस्लाम में दाखिल हो गई। उनका कहना है कि इस्लाम के साथ उनका ताल्लुक बहुत पुराना था, जो उन्हें महसूस हो ही नहीं सका। वो अपनी कैफियत को जानने से कासिर थीं, लेकिन फिर अल्लाह ने उन्हें रास्ता दिखाया। हालिया बरसों में लॉरेन बूथ ने तुर्की में सुकूनियत इख्तियार कर ली है और वो अक्सर अपने इंटरव्यूज़ और सोशल मीडिया पॉडकास्ट में वहाँ पर रहने पर गहरी खुशी, सुकून और इत्मीनान का इजहार करती हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अहम वाक़यात, अपने रूहानी सफ़र और मशरिक़ वस्ता के तजर्बात पर मबनी 2 अहम किताबें भी लिखीं। फाइंडिंग पीस इन दी होली लैंड, जो उनके इस्लाम कबूल करने के ज़ाती तजर्बात और फ़लस्तीन के साथ उनके गहरे ताल्लुक़ पर तफसीली रोशनी डालती है, और दूसरी इन सर्च ऑफ होली लैंड, जो तुर्की में शाया हुई, उनके मशरिक़ वस्ता के रूहानी और सकाफती सफ़रों के मुख्तलिफ पहलुओं को बयान करती है। ये किताबें उनकी ज़िंदगी के अहम मोड़ और उनके बदलते हुए आलमी नुक्ता नज़र को समझने के लिए कीमती बसीरत फराहम करती हैं। सहाफ़त के मैदान से लेकर समाजी फ़ालियत की उगनी तक और फिर ईमान की पुरसुकून पनाहगाह तक, लॉरेन बूथ ने एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी है जो जुर्रत, हमदर्दी और रूहानी बेदारी की गवाही देती है। उनकी कहानी इन लोगों के लिए एक मशले राह है जो अपनी आवाज़ तलाश करते हैं और एक मुनसिफाना दुनिया के लिए जद्दोजहद करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये लॉरेन बूथ की ज़िंदगी की मुकम्मल दास्तान थी। जिस तरीके से उन्होंने फ़लस्तीन के ख़ुसूसन साबित कदमी को, उनके जो गैर मुतज़ल्ज़ल इरादे हैं उधर के लोगों के, उससे वो इतना मुतासिर हुई। और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से बताया कि मैं पूरी ज़िंदगी जो है वो इस्लाम के करीब रही, लेकिन मुझे आइडिया ही नहीं हो सका कि मैंने इस्लाम कब कबूल करना है, और फिर बिल आखिर उन्होंने 2010 में इस्लाम कबूल किया और वह आज भी इस्लाम पर साबित कदम है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुख्तलिफ अपने इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट में इसका जिक्र भी करती हैं। और इस तरह की मज़ीद दीगर हिदायत स्टोरीज़ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं।